أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا؟ وہ تو میرے پاس پہلے ہی تم سے بہت زیادہ موجود ہے۔ یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہو۔ تمہارے لیے صرف دو صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے ہی پاس رہے گا۔ مجھے اپنی کوئی سلطنت بڑھانے کا شوق نہیں، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرمانبردار بنانا چاہتا ہوں۔ ورنہ پھر دوسری یہ صورت ہے کہ ہم تم لوگوں پر ایک زور حملہ کریں گے جس کی تاب تم نہ لا سکو گے۔ اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ یہاں درمیان میں ایک خلا ہے جسے مخاطب کی فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ وفد واپس آیا اور تحائف کی واپسی اور حضرت سلیمان سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں۔ وہ آپ کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ترسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھی۔ تحائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے تائید مزید کر دی، لہذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کہ آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ جن آپ کے تابع فرمان تھے اور وہ یہ کام کر بھی سکتے تھے۔ اس سے حضرت سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرمانبردار نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرمانبردار ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں۔ میں اس تخت کو آپ کے یہ دربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ مجھ میں ایسی طاقت بھی ہے۔ علاوہ ازیں میں اس تخت کے قیمتی جواہر ہیرے وغیرہ چراؤں بھی نہیں۔ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا حاضر کروں گا۔ ابھی اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ وہ شخص کون تھا؟ جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی، یا قرآن تھا، یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماورا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن پرخیا تھا۔ کتاب سے مراد کتاب سماوات ہے، اور اس میں اعظم یا اللہ کے اسماء اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا۔ لیکن یہ سب کیا سرائیاں ہیں؟ البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقعہ اس نے چشمے زون میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا تھا۔ ایسے واقعات اگرچہ خرق عادت ہیں، تاہم موجودہ علوم نے ایسی باتوں کو بہت حد تک قریب الفہم بنا دیا ہے۔ مثلا یہی زمین جس پر ہم آباد ہیں سورج کے گرد سال بھر چکر کاٹتی ہے، اور اس کی رفتار 66,600 میل فی گھنٹہ بنتی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ کس قدر عظیم البحثہ کرہ زمین
برق رفتاری کے ساتھ چکر کاٹ رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، اور یہ ایسی بات ہے کہ ہم ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ اب اس زمین کی جسمام اور وزن کے مقابلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کی جسامت اور وزن دیکھیے، اور ماربل سے یروشلم کا تخت صرف 1500 میل فاصلہ ذہن میں لا کر غور فرمائیے گا کہ اگر یہی بات ممکن ہے تو دوسری کیوں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص چشمے زون میں تخت لایا تھا تو وہاں بھی اللہ ہی کی قدرت کام کر رہی تھی۔ یہ اس شخص کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا اور نہ ہی وہ تخت ظاہری اسباب کے ذریعے وہاں لایا گیا تھا، بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھلا کر پہلا سوال ہی کیا گیا تھا کہ تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہیں۔ لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو آپ سلیمان علیہ السلام اسے سمجھانا چاہتے تھے اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی، یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل چکی ہیں اور آپ کے تابع فرمان بن کر ہی یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرے پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلے۔ بلقیس نے جب صحن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پانچے اٹھائے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتلایا، یہ پکے پانچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی ہے، اس طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، تو یہ بھی ہماری فاش غلطی اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ بلکہ یہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ علی الوجہ الکثرت تھا۔ کئی واقعات پہلے ایسے گزر چکے تھے جس سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرما بروار نہیں ہو سکتا، بلکہ جس نامہ بر کے ذریعے سے یہ خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور تحائف کی واپسی سے بھی اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی دنیا دار فرما بروار نہیں، نیز یہ کہ وہ کبھی کسی کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے گی۔ پھر تحائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرما بروار کے منفرد مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے وہ بھی شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخل کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنا بڑا فرما بروا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار اور منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان کے سامنے اب برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی عنایات اور نعمتیں پا کر مغرور نہیں ہوئے بلکہ آپ نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ انسان کی دنیا میں آزمائش صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکرہ بن کر رہتا ہے۔ نیز ایمان کی ضد بھی کفر ہے اور شکر کی ضد بھی کفر ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور شکر کا آپس میں گہرا تعلق ہے
वैसा ही कुफर और नाशुक्री में गहरा ताल्लुक है। जो शख्स जिस कदर ज़्यादा मेहरबान मजबूत ईमान वाला होगा उस कदर वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा होगा, और जो शख्स जिस दर्जे का काफिर होगा उतना ही वो नाशुक्रा होगा। हज़रत सुलेमान चूँकि अल्लाह के नबी थे, इसलिए वो जब कोई अल्लाह का इनाम या उसका फजल देखते तो फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करने में मशगूल हो जाते, और ये अम्बिया और ईमानदारों का दस्तूर होता है। इसके बरअक्स काफिर पर जब अल्लाह ताला कोई इनाम फरमाता है तो शुक्र अदा करने की बजाय उसकी मज़ीद सरकशी और तकब्बुर की तरफ माइल होने लगती है, और वह इतराने और शीखियाँ बिखारने लगता है। अज्जो इनकसारी का सिला। मलका बल्कीस का रवैया खासा अक्लमंदाना था। उसने पहले तो ख़त मिलने के बाद मशावरत की और मसहाना रवैया अख्तियार करने की कोशिश की। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके तोहफे रद्द करके उसे इस्लाम कबूल करने की पेशकश की तो उसने हज़रत सुलेमान की ताकत, हिकमत और बसारत की बिना पर इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। ये उसकी अज्जो इनकसार की बरकत ही थी कि वो राह रास्त पर आ गई, वगरना आम तौर पर हुक्मरान इस्तकबार की बिना पर हक कबूल करने से आम तौर पर कासर रहते हैं। इस तहरीर का तर्जुमा और तफसील मौलाना अब्दुल रहमान किलानी की तफसीर अल कुरान से कॉपी किया गया है। जज़ाकल्लाहु खैर।